أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، تمہیں اجازت ہے، اور ہمارا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم بندگی کے دعوے دار ہو. اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو تو پھر حلال کھاؤ اور ہمارا شکر ادا کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس سے پچھلی آیت میں آیت نمبر 68 سے لے کر 71 اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ خطاب کیا کہ پاکیزہ کھاؤ. ہم نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ 2 شرطوں کے ساتھ کھاؤ. ایک شرط تو یہ کہ وہ چیز خود حلال ہو، دوسرا اسے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ٹھیک ہو. اگر وہ چیز خود حلال ہے اور اسے حاصل کرنے کا ذریعہ یہ حلال ہے تو فراوانی کے ساتھ کھاؤ، اسراف مت کرو، کھاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے. اگر نہیں کھاتے تو اور اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو تو گویا کہ تم شرک کر رہے ہو. اللہ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کیا. اس میں کافر بھی تھے لیکن انہوں نے تو ماننا نہیں ہے. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کل کی آخری آیات میں یہ بیان فرمائی تھی کہ جس نے نہیں ماننا ہے کافر، اس کے سامنے آپ نے اگر قرآن پڑھا، لمبی چوڑی تقریریں کی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی جانور کے سامنے لمبی تقریر کی تو اس کے پاس صرف آواز آئے گی، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں ہوگا. تو اب آج کی آیات میں اللہ رب العزت انسانیت سے خاص کر کے خاص ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں اور حکم وہی دے رہے ہیں کہ حلال کھاؤ. دیکھیے یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کہہ کر قرآن کریم میں 190 جگہ پر خطاب کیا ہے. جب بھی یہ آیت آ جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ یہ کہیں اے ایمان والو، تو علماء نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب یہ آیت آئے تو مومن کو، ایمان والے کو اپنے کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس بات کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لازمی سی بات ہے اس آیت میں مجھے کسی چیز سے روک رہے ہوں گے، مجھے کسی چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. دیکھیے وہی دوبارہ خطاب انسان کو اس چیز کا دیا جا رہا ہے کہ اچھا کھاؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ. حلال کھانے کی بڑی اہمیت ہے. آج کا زمانہ ایسا آ چکا ہے بس وہ حدیث صادق آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر لا يُبَالِ الْمَرْءُ، کسی بھی انسان کو پرواہ نہیں ہوگی بما اخذ المال، اس نے مال کس طریقے سے کمایا، ام من الحلال ام من الحرام، حلال سے کمایا، حرام سے کمایا، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور خود بھی ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیے کیا چیزیں حرام ہیں. سود کی کتنی خطرناک وعیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ سود مجھ اللہ اور میرے رسول سے جنگ ہے. اور اس کی کیسی صورتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اس کو کہیں انٹرسٹ کا نام دیا جاتا ہے، کہیں پروفٹ کا نام دیا جاتا ہے، کہیں مارک اپ کا نام دیا جائے گا. جتنی بھی صورتیں ہیں اگر نام بدل دیجئے، اگر اس کا کام وہی ہے تو وہ چیز حرام رہے گی. نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. جتنے بھی سودی بینک کام کر رہے ہیں ان سے کام کر رہے ہیں آپ، تو غور کر لیجئے کہ آپ کے معاملات میں کہیں سود تو نہیں ہے. اگر کھا رہے ہیں تو اس کے نتیجے آپ کے جسم پر، آپ کی روحانیت پر، آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں تو ان کے اوپر پڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت وہ حرام سے پلا ہے، تو ایسا گوشت جس جان کا حصہ ہے وہ جان جہنم کی حقدار ہے. لیکن آج ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ میں کیا چیز جا رہی ہے، حلال جا رہا ہے، حرام جا رہا ہے.
کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ ان کے لیے باہر سے چیزیں لا کر کما کر لاتے تھے اور انہیں پیسے دیتے تھے یا انہیں کوئی چیز لا کر کھلاتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے کوئی چیز لا کر کھلائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے کھا لی، پوچھا نہیں کہ بھئی کہاں سے پیسے ہیں، تو غلام خود کہتا ہے کہ آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کہاں سے پیسے ہیں، در حقیقت یہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کو، اس کے لیے میں نے کہانت کا کام کیا تھا۔ کہانت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو غیب کی خبر سنا کر اس سے پیسے لیے تھے، حالانکہ اس طریقے سے خبر سنا کر پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک عرصے تک وہ مجھے نہیں ملا تھا، لیکن آج مجھے ملا ہے، لہٰذا آج اس نے مجھے پیسے دیے، میں نے اس سے یہ چیز لا کر آپ کو کھلائی ہے۔ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، فوراً اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر وہ کھانا نکالا اور کہا جو کچھ پیٹ میں تھا سارا کا سارا باہر نکال کے پھینک دیا۔ پھر فرمایا یا اللہ جو میرے پیٹ میں تھا میں نے نکال دیا، یا اللہ لیکن میری آنتڑیوں میں، میرے جسم میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات رہ گئے ہوں گے، یا اللہ اس پر میری پکڑ نہ کیجیے گا، کیونکہ جانتے تھے کہ اس کے اثرات نکلیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کسی موقع پر انہوں نے کوئی مشکوک چیز کھا لی، پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا، تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ مجھے گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں۔ پاکیزہ لوگ تھے تو اس بات کا احساس تھا کہ حرام کھانے کی وجہ سے، مشکوک چیز کھانے کی وجہ سے، شک والی چیز کھانے کی وجہ سے مجھے گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں، لیکن آج میں اپنی بات کروں تو گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہوں، لہٰذا ایک حرام کا لقمہ مزید کھا لیا تو کسی قسم کی کوئی لقمہ کیا پوری چیزیں کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے حرام کا تو اس ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے اس کی 40 دن تک کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، چاہے کوئی سا بھی عمل کر لے، کتنا بھی نیک اور پارسا بن جائے، لیکن اس نے یہ حرام سے نہیں بچا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی 40 دن تک۔ ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 3-4 سال کے بچے تھے، کہیں سے کوئی کھجور اٹھا کے کھا لی، ایک کھجور کھائی تھی، لیکن وہ کھجور تھی صدقے کی کھجور، اور انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر صدقہ، زکوٰۃ یہ حرام ہے۔ چنانچہ آج بھی سید عام حالات میں کسی سے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں لے سکتا، اس کو ہدیہ دیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ اور صدقات کا وہ مستحق نہیں ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں راستے میں پڑی کھجور جو پتہ تھا کہ یہ بیت المال کی ہے، وہ اٹھا کے کھا لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہہ، اس کو عربی میں کہا کہ اپنے منہ سے نکالو۔ کیا فرق پڑتا تھا ایک بچے نے ایک کھجور کھا لی، لیکن آپ نے اس سے وہ ساری نکلوائی اور پھر فرمایا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، بیٹا آپ جانتے نہیں ہو کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم پر صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ تو کیا فرق پڑتا تھا، لیکن جانتے تھے کہ اس ایک حرام کھجور کھانے سے اس کی جو پرورش ہوگی وہ حرام کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر گناہوں اور ایک نافرمانی کی کیفیت ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسے تو نہیں تھا، حق اور باطل کے آگے اپنے آپ کو قربان یوں تو نہیں کیا تھا، حلال کھایا تھا تبھی کیا تھا۔ لیکن آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، پھر اولاد کی طرف سے نافرمانی ہوتی ہے تو نافرمانی کا سب سے اسباب میں سے سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ان کو حلال نہیں کھلایا۔ تو حرام کے اسباب میں سے حرام جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کئی صورتیں ہیں، ایک تو سب سے بڑا سود، اور سود کی بھی اتنی ڈھیروں صورتیں ہیں، لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی پوچھے کیا ہے یہ چیز، یہ معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر صرف جو ہے کیا نام ہے، سود، رشوت تو ہمارے معاشرے کا ایسا جز بن چکا ہے، اس کو جو ہے مٹھائی کا نام، گفٹ کا نام دے دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے ایک عامل مقرر کیا جاتا تھا، حکومتی نمائندہ ہوتا تھا، وہ لوگوں سے جا کر ان کی زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتا تھا، پھر وہ بیت المال عام مسلمانوں کے اوپر اس کو خرچ کرتا تھا۔ تو کسی کو بھیجا، وہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے آیا اور مسلمانوں کو آ کے کہتا ہے کہ ھذا اموالکم، یہ تو تمہارے بیت المال کا مال ہے، وھذا اہدی لی، اور یہ جو مال ہے یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملا ہے، یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے گفٹ ملا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتا نا، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتا تو ہم دیکھتے اس کو گفٹ ملتا ہی ہے،
یہ اسے اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اس کے اندر خرد برد کرے، یہ زکوٰۃ کی وصولیابی میں خرد برد کرے۔ اور اس فرد کو کیوں ملا؟ اس کے عہدے اور منصب کو ملا ہے۔ عہدے اور منصب کو ملنے والی چیز وہ اسی عہدے اور اسی منصب کی ہوگی، اسی بیت المال میں جمع کی جائے گی، لہٰذا آپ نے اس سے وہ لی اور سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ تم اس کو بھلے سے گفٹ کہو، لیکن یہ گفٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں پرواہ نہیں، ہم رشوت کو کچھ بھی نام دے دیں۔ رشوت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی معاملہ کروا رہا ہے، والرائش جو معاملہ کروا رہا ہے یہ بھی جہنمی ہے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا لوگوں میں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم حلال سے کما رہے ہیں حرام سے کما رہے ہیں۔ تو رشوت، پھر اس کے بعد چوری کرتے ہیں، کہیں سے کوئی گری پڑی چیز اٹھا لی اور اس کو بیچ دیا، سارا کا سارا وہ جو آپ نے کمایا وہ حرام ہے۔ اگر اس پیسے سے کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کو کوئی کھانا کھلا رہا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے آپ کے لیے، کھائیے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کی اولاد نافرمان ہوگی، آپ کے اندر کو حلال کھانے کا سب حلال۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے یا ایھا الرسل، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ کیا مطلب؟ پاکیزہ کھاؤ، نیک اعمال کرو، اس لیے کیونکہ پاکیزہ کھاؤ گے تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی، حرام کھایا تو نیک اعمال کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اور پھر کیا ہے؟ گناہ کرتے جاؤ، حرام کماتے جاؤ، اور پھر حج عمرہ زکوٰۃ حج کرتے جاؤ، عمرے کرتے جاؤ، اور یہ کہہ دیا کہ بھئی اس مال کے ذریعے سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ان کی شادیاں کروائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہیں، لا يقبل الا الطیب، اللہ پاکیزہ مال قبول کریں گے۔ یعنی تم اپنے حرام کماؤ اور یہ کہہ کر کے بھی ہم اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں گے، یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ انما یأمرکم، شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، وہ بری اور گندی باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر اس نے عنوان بڑے اچھے لگائے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ زبردستی کسی کی چیز چھین لی۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے ایک بالشت کسی کی زمین زبردستی چھین کے لے لی تو قیامت کے دن اس زمین کو 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر رکھ دی جائیں گی اور وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بالشت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اور یہاں تو لوگ پتہ نہیں کتنی جائیدادیں کسی کی ہڑپ کر لیتے ہیں، بلکہ سب سے بڑی بات تو کیا، میراث میں بہن کو حصے نہیں دیں گے، وراثت میں ماں کو حصہ نہیں دیا، دادی کو حصہ نہیں دیا، بہن کو حصہ نہیں دیا، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ سارا کا سارا ان کا حق ہے، آپ ہڑپ کیے بیٹھے ہو، جو اس سے کما رہے ہو یہ ان کا حق ہونے کی وجہ سے آپ اپنے اوپر خرچ کرتے رہو، سارا حرام کھا رہے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک ملازم ہے، چاہے وہ حکومتی ملازم ہو یا کسی فرد کا ملازم ہو، اگر وہ ملازمت میں ڈنڈی مار رہا ہے، جو وقت مقرر ہے کہ یہ وقت اس نے اس کام کے لیے دینا ہے، اس میں وہ کام نہیں کر رہا، یا اس میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، یا اس میں ڈنڈی مارتا ہے، بغیر اجازت کے چھٹی کرتا ہے، تو اس دن کی جو اجرت اسے ملی ہے وہ اجرت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون بتائے گا یہ؟ کس کو اس چیز کا احساس باقی رہا ہے؟ حکومتی اداروں میں لوگ حکومتی ملازمت کر رہے ہیں، لیکن مہینوں ہو جاتے ہیں، ادارے کی شکل نہیں دیکھتے، لیکن تنخواہیں آ رہی ہیں، پوری کی پوری حرام ہے، اور پھر کہیں گے کہ ہمارے اوپر جو ہے مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے لیے دعا کرو۔ ارے حلال کھاؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری دعائیں خود قبول ہوں گی۔ حرام کھاؤ، ملازمت میں ڈنڈی مارو، اور پھر کسی پیر فقیر مولوی کے پاس آگے بولو کہ میرے لیے دعا کرو، اس کی دعا کس کام کی؟ کوئی کام نہیں آئے گی اس کی دعا۔ آپ اپنا رزق کو اپنے کھانے کو پاک کر لیجئے، آپ خود مجاب الدعوات بن جائیں گے، آپ کی دعائیں خود قبول ہوں گی۔ پھر اور کیا طریقے ہیں؟ کاروبار میں کتنے کاروبار کے طریقے، کسی کاروباری کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ تو لے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق کاروبار کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ کئی ایسے مسائل ہیں جس سے آج کی تجارت کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، آج ان کے سامنے بیان کر دیا جائے تو یہ کہیں گے کہ یار اگر یہ اس پر چلے تو پھر مارکیٹ میں ہم ٹھہر کیسے سکیں گے۔ تو اصل میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کثرت چاہیے، زیادتی چاہیے، حالانکہ برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال زیادہ ہو، برکت یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے، مال کم ہو آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یہ برکت ہے۔ برکت اور کثرت کو سمجھنا ہو تو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ کتیا جو ہے نا بچے جنتی ہے تو 5 5 6 6 جنتی ہے،
لیکن بکری 1 سے 2 جنے گی، لیکن قربانی کا موقع آئے گا تو آپ کو ریوڑ کے ریوڑ ملیں گے بکریوں کے، لیکن کتے کبھی بھی آپ کو ایک جگہ نہیں ملیں گے۔ تو اس سے ابھی آپ دیکھ لیجئے، اتنی بڑی مصیبت آئی، کتنے چوپائے ہلاک ہو چکے، کتنے چوپائے مر چکے، لیکن اگلا سال آئے گا انشاءاللہ آپ کو سب کے سب ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حلال ہے، حلال میں برکت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی شراب بیچتا ہے تو شراب بیچنے والے نے جو پیسے لیے ہیں یہ پیسے حرام ہیں۔ ایک نائی ہے، آج یہ مسئلہ کون بتائے گا؟ ایک نائی اگر شیو کرتا ہے تو شیو کرنا جائز نہیں ہے، اس نے شیو کے پیسے لی، یہ پیسے حرام ہیں۔ اگر اس سے وہ آپ کو چائے پلاتا ہے، آپ نے حرام چائے پی ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا رونا رویا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اچھا پھر کیا؟ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ تو آپ نے 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے، آپ نے 2500 نہیں نکالے تو بقیہ جو 97,500 ہیں وہ بھی حرام بن چکے، اور پھر وہ آپ کھا رہے ہیں، تو پھر اس نہ کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم پر، آپ کی روحانیت پر سارے برے اثرات پڑیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے وہ سب کا سب کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر فرمایا واشکروا للہ، بس اللہ کا شکر ادا کرو، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، اگر ایک آدمی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بالکل اس کے درجے میں جو آدمی نفلی روزہ رکھ کر صبر کرتا ہے۔ ایک آدمی نفلی روزہ رکھ کر صبر کر رہا ہے، بظاہر تو وہ محنت کر رہا ہے، اس نے بڑی مشقت کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی حلال کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، نفلی روزہ نہیں رکھتا، تو یہ دونوں ایک ہی درجے کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کل ما شئت واشربوا ما شئت، جو حلال ہے جتنا چاہتے ہو کھاؤ، جو حلال ہے جتنا چاہتے ہو پیو، جو حلال ہے جتنا چاہتے ہو پہنو، بس 2 چیزوں سے بچو۔ ایک، جو پہن رہے ہو حلال، اس میں تکبر مت کرنا، اگر تکبر کرتے ہو تو اگرچہ حلال کے پیسوں سے کھا پی رہے ہو، لیکن یہ تکبر کی وجہ سے یہ آپ کے لیے وبال کا باعث بنے گا۔ اور دوسرا اسراف۔ تو اللہ فرماتے ہیں واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی بندگی کے دعوے دار ہو، اگر اللہ کی بندگی کے دعوے دار ہو اے مومنو، تو ہم تم سے خطاب کرتے ہیں تم اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ کھاؤ، حرام سے بچو۔ اب دیکھیے شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ آپ کے اوپر وہ نظر آنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن اس کے کپڑے وہی پھٹے پرانے، اس کا حلیہ وہی نامناسب سا، تو یہ ناشکری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں